ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جب میں نے صحافت کے اندر قدم رکھا اور اٹس بین لائک 9 to 10 years, اور ہم بہت ساری چیزیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے سینئرز کی نا, کہ یہ چلتے ایسے ہیں, یہ بات ایسے کرتے ہیں, ان میں ٹھہراؤ ایسا ہے, وائس اوورس, آواز کی جو ایک پریکٹس ہوتی تھی, وہ تمام چیزیں وی یوز ٹو کاپی دیم. لیکن ایک ہوتا ہے کاپی کرنا اور ایک ہوتا ہے چیٹنگ کرنا نا, پورا چھاپا لگا دینا اور اس کے اوپر کریڈٹ اپنا نام لے لینا. عظمت بھائی اور خابر بھائی دونوں موجود ہیں. خابر, پہلے آپ سے پوچھیں گے, کبھی کسی کی خبر کو اپنے نام سے چلایا, یعنی کہ چوری کیا, چیٹ کیا, چیٹنگ کی, کہ پورا چھاپا لگا کے اور نیچے خابر حسین لکھ دیا ہو؟ شروع میں جب نئے نئے تھے تو ظاہری بات اتنی سورسز نہیں تھیں, تو پھر جو سینئرز ہوتے تھے ان سے خبریں لے لیتے تھے, وہ اپنے چینل میں اپنے نام سے چلا لیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اپنی سورس بنتی گئیں. پھر اب تو مطلب اتنا نام بن گیا, اب اس طرح کی حرکت کریں گے تو اب ویسے ایک بات ہے, بڑے بڑے نام ہیں جو بڑے بڑے چھاپے لگاتے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. خیر جانے دیں, گوگل کا زمانہ ہے بھائی, اب آپ 2 لفظ لکھیں گے, ٹائپ کریں گے, وہ سامنے آ جائے گا. ویکیپیڈیا یوز کرتے ہیں یا چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں کبھی خبر کمپائل کرنے کے لیے؟ انفارمیشن لینے کے لیے تھوڑا بہت ویکیپیڈیا کر لیتے ہیں. ہاں, ویکیپیڈیا کسی کے بارے میں, کسی کا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے, کوئی وہ ساری چیزیں, سب کچھ اب یاد نہیں ہوتا انسان. عظمت بھائی تو یہ گل دس دو مینوں, کبھی کوئی کالم پہ وہ چھاپا واپا مارا کہ پورا کالم آپ لکھتے ہیں تو وہ کالم کسی کا اٹھایا اور پھر اس کے نیچے لکھ دیا عظمت یار خان؟ یہ دیکھیں, یہ آپ نے پوچھ لیا تو مجھے سچ بتانا چاہیے. کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے کالم کے ساتھ کیا تھا ایسا, اور بہت جلدی میں لکھنا تھا تو اس کو بس تھوڑا سا آگے پیچھے کیا تھا. خیر بالکل ہوا, لیکن ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ ہم نے بہت محنت کی, اور جو میری پہلی کتاب میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس میں میں نے عرفہ کریم پہ جو کتاب لکھی تھی 2011 میں, اس میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو غالباً کافی سارے اخبارات میں چھپا تھا. بعد میں نے اس کو اپنی کتاب میں بھی شامل کیا. تو وہ جو میرا مضمون تھا, میں نے ایک ایڈیٹر کو بھیجا اس کے اخبار کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس میں بالکل قطع و برید کرنے کی زحمت نہیں کی, ایڈٹ کرنے کی زحمت نہیں تھی. وہ پورا میرا آرٹیکل اٹھا کے انہوں نے اپنے نام سے اپنے اخبار میں چھاپ دیا. وہ میری کتاب میں موجود ہے, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو. تو آپ نے کیا کیا؟ بڑا ادارہ ہے اور بڑا نام ہے, وہ کافی ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے پورا لکھ دیا. میں ظاہر ہے ان کو کیا کہہ سکتا تھا. اس میں یہی ہے کہ میرا آرٹیکل جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے چھپا ہے اور ان کا ایک ہفتہ بعد چھپا ہے, ڈیٹ سے پتہ چل جائے گا. تو یہ بھی ہے, اور دوسرا میں نے ان کو میل بھی کی ہوئی ہے, وہ ریکارڈ بھی میرے پاس ہے. تو ایسا لوگ کرتے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں وہ کر جاتے ہیں, تو یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں. آپ سے ایک سوال ہے, کیونکہ وقت کم رہ چکے, دامن وقت میں گنجائش. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا بڑا پسندیدہ جملہ, لیکن بڑا دل دکھتا ہے کیونکہ گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, میں چاہتا ہوں ان سے زیادہ باتیں ہوں. عزت بھائی, آپ کافی عرصے سے واٹر بورڈ کے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بیٹ دیکھ رہے ہیں, اس کی خبریں جو ہے وہ آگے ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ کراچی کے اندر پانی کا مسئلہ 2-3 دن سے ہوا ہے, اور ایون لائنز میں پانی تو آتا ہی نہیں ہے, اور وہ جو ٹینکرز, جو لیگل ہائیڈرنٹس ہیں, جو آپ کے سرکاری ہائیڈرنٹس ہیں, وہاں سے بھی پانی نہیں آ رہا ہے. کیا ہوا کیا, کب حل ہوگا؟ اور یہ K4 آپ کو پتہ ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تب شروع ہوا تھا, اور اب ماشاءاللہ شادیاں ہو گئی ہیں, بچے ہو گئے, تب بھی یہ مسئلہ ہی ہے. اچھا, یہ بات تو میرے لیے خبر ہے کہ آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے, اور پھر یہ اس سے لازمی خبر ہے کہ بچے ہو گئے. میری نہیں ہوئی ہے, شادیاں ہو گئی ہیں, بچے ہو گئے. اچھا, میں آپ کا سمجھا کہ آپ نے یہ کہا ہے شادیاں ہوئی ہیں, بچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ واٹر بورڈ کا جو K4 منصوبہ ہے اس کو تو پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے, ابھی واپڈا کے پاس چلا گیا ہے, اور 650 ملین گیلن اس میں شہر کو پانی ملنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ناکافی ہے, جس کے پہلے فیز پہ 260 MGT پہ کام ہو رہا ہے, اور 9 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے ڈیمانڈ کی تھی فیڈرل سے کہ آپ 9 ارب روپے بجٹ پہ دیں, لیکن انہوں نے صرف 1 ارب روپیہ دیا ہے. تو آپ تصور کر لیں کہ 2026 میں مکمل ہونے والا یہ منصوبہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا اندازہ آپ 1 ارب سے اور 9 ارب سے لگا سکتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے بتایا شہر میں پانی کا مسئلہ ہے. ہاں, یہ کیا تو ابھی بدقسمتی سے اس مہینے 2 دفعہ لائنیں جو ہیں وہ بسٹ ہوئی ہیں واٹر بورڈ کی, اور یہ بڑی پرانی لائنیں ہیں. اس کا ڈیٹا بھی خیر آج میرے ذہن میں یہ آیا ہے, اس کا بھی ہم سوال کرتے ہیں. یہ وہی مسئلہ, سیم مسئلہ جو لائن برسٹ ہوتی ہے. تو یہ بڑی لائنیں ہیں, اور یہ کئی دفعہ جو ہیں یہ بوڑھی ہو چکی ہیں, پرانی ہو چکی ہیں, بسیدہ ہو چکی ہیں. تو یہ جب کہ الیکٹرک کا بریک ڈاؤن آتا ہے تو یہ بیک پانی جب جاتا ہے تو پھر وہ لائن پھٹ جاتی ہے. تو اس پہ پھر ریپیئرنگ پہ کم از کم 24 گھنٹے لگتے ہیں, پھر 12 گھنٹے مزید ایڈ کریں پانی کی رفتار کو واپس آنے میں, بحال ہونے میں, تو 36 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انڈین, آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ویری انٹرسٹنگ 2 questions ٹو بوتھ آف یو. خاور, ہر شخص کا ایک پسندیدہ پالیٹیشین ہوتا ہے, اور آپ تو کام بھی, آپ کی تو فیلڈ ہی ایسی کہ پالیٹیشینس کے ساتھ رہتے ہیں آپ. پسندیدہ پالیٹیشین کون ہے؟ بلاول بھٹو. بلاول بھٹو میرا پسندیدہ. آپ کے پسندیدہ ہیں؟ بہت
کم عرصے میں اس نے جس طرح سے بڑی ایک میچورٹی آ گئی ہے maturity باتوں اس میں اور آئی ایک ہے، اسٹیبلٹی آ گئی، یہی بات تو وہ مطلب کبھی کبھی حیران کر دیتا ہے. پریشان بھی کرتا ہے. ہاں اس کی اور میری عمر تقریباً برابر ہی ہوگی. ہاں آلموسٹ برابر آلموسٹ ہم سیم ایج کے ہیں، لیکن وہ اس کا دماغ، اس کی باتیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی کم عمر میں اور اتنی. مطلب اچھے لوگوں سے گرومنگ کروا رہے ہیں زرداری صاحب. بالکل. ٹھیک ہے، آپ کا پسندیدہ پولیٹیشین کون ہے؟ اچھا، میرا پسندیدہ اور پولیٹیشین کیوں؟ جیسے وجہ بتائیے. کوئی نہیں ہے، جو اچھی بات کرے گا اور جو جس پہ تعصب نہ ہو اور جو تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرتا ہو، جو اپنی مخالف پارٹی کے لیے بھی اچھے الفاظ کا چناؤ کرتا ہو، وہ مجھے پسند ہوتا ہے. اور جو تنگ نظر ہوتا ہے، زومانی جملے استعمال کرتا ہے، پارٹیاں بدلتا ہے، یہ آپ نے ان سے بہت مجھے محتاط برے لگتے ہیں. اندازہ لگایا اور قصبہ پرسی سے آپ نے سہارا لیا ہے. اب آپ سائڈ سے بچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایک تو ہوگا پسند، تو کوئی ہلکا پھلکا ہی پسند ہو. دیکھیں کسی ایک کا بھی اگر میں ذکر کروں گا نا تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیزیں، کوئی سادہ خوشبو ہو، کوئی نیم گرم ہو، ہلکا پھلکا تو ہوگا. نہیں، بس یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر جو بندہ اچھی بات کرتا ہے، میری فیس بک پہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے، جو اچھی بات کرے گا. یہ بتا نہیں رہے شرجیل انعام میمن. اچھا شرجیل اچھا، صاحب ویسے شرجیل صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ابھی میں نے پڑھا، اور ہم جانتے تو بہت پہلے سے ہیں، سینئر وزیر ہیں 3 منسٹریز اور کراچی کے اندر کتنا وہ کر رہے ہیں ایکسائز کے لیے، کو کور کرتے ہوئے کبھی ان سے ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے خوبصورت پولیٹیشین ہیں. اچھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ آپ نے بالکل پی ٹی آئی والوں کی بات کی کہ ہمارا لیڈر ہینڈسم ہے، اور نو ڈاؤٹ شرجیل صاحب ایک نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ پنجاب کے جرنلسٹ ابھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات کی. میں نے ایک جگہ لکھا بھی تھا، وہ ایک ان کا میمن فیملی سے تعلق ہے، میمن کاروباری ہوتے ہیں، ان کو چورن بیچنا آتا ہے. تو میں نے یہ لکھا بھی تھا کہ شرجیل انعام میمن کا اتنا کنٹریبیوشن نہیں تھا یہ جو بسز آئیں کراچی میں. اس سے پہلے جو ٹرانسپورٹ منسٹر تھے اویس قادر شاہ، ان کی محنت زیادہ تھی. لیکن اگر وہی اس پروجیکٹ کو لانچ کرتے تو شاید اتنی ہائپ نہیں ہوتا، اتنی مارکیٹنگ اچھی، گلیمرس اور گلوریس وہ نہیں ہو پاتا جتنا اچھا شرجیل انعام میمن نے اس کو پیش کیا سوشل میڈیا پہ بھی، اور وہ ہر جگہ سندھ حکومت کی واہ واہ ہو گئی. تو مطلب بڑا اچھا انہوں نے لانچ کیا تھا. اچھا، ہاں. میں شرجیل صاحب کے تو بارے میں آپ نے بات کی، اور کراچی کے اندر بہت دیرینہ مسئلہ تھا یہ بسز کا. اب بسز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. ایک اور سوال ہے، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. ایک لائف جیکٹ ہے آپ کے پاس، آپ سمندر کے اندر ہے، کشتی کے اندر، اور آپ کو یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے. ایک تو آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک لائف جیکٹ اور ہے جو آپ کا اختیار ہے کہ کسی کو بھی پہنائے. کس کو بچانا چاہیں گے؟ بانی پی ٹی آئی کو، یا پھر آپ بلاول بھٹو صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، شیخ رشید صاحب کو، یا حافظ نعیم صاحب کو؟ بانی پی ٹی آئی، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف، شیخ رشید، حافظ نعیم. باقی سب کو ڈبا دیں گے. اچھا، سیم کوسچن ٹو یو. بڑا مجھے پتا تھا کہ پیپلز پارٹی سے کافی آپ نے قربتیں رکھی ہیں، مجھے لگ رہا ہے اس جواب سے نا. بالکل. آپ کے لیے بھی سیم سوال ہے. ایک لائف جیکٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک اور دینی ہے، آپ کا اختیار ہے، کسی کو بھی دے دیں. بانی پی ٹی آئی، نواز شریف، حافظ نعیم، شیخ رشید اور بلاول بھٹو زرداری. یار دیکھو، میں یہاں تو جواب دینا پڑے گا، لاجک دے کے جواب دوں گا. دیکھیں، میں یہاں جواب دینا پڑے گا. سمندر چونکہ یہاں ہمارے پاس ہے، ڈوبنے کا خطرہ بھی سندھ میں ہے، تو نہیں بیچ کہہ رہے سمندر میں. پیپل پارٹی اپنے لوگوں کو بچا لے گی، حافظ صاحب رہ جائیں گے تو ہمیں حافظ صاحب کو بچانا چاہیے. حافظ صاحب کو بچائیں گے، اور وہ باقی جو نواز شریف صاحب ہیں اور بانی پی ٹی آئی اقتدار میں ہیں، وہ نکل آئیں گے، ان کے لیے ہیلی کاپٹر آ جائیں گے. بانی پی ٹی آئی وہ تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو کوئی نہیں کشتی میں بیٹھیں گے ہی نہیں ان کے ساتھ، وہ نہیں بیٹھیں گے. اچھا ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھیں گے نہیں. بھائی میرا جو کوآرڈینیٹر ہے بھائی، یہ سن لو، وہ بیٹھیں گے ہی نہیں نا اس کشتی کے اندر. بہرحال تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے چٹ چیٹ کر کے، لیکن وقت کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وقت اور ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اور مزے کی باتیں ہوں. خبر پرسنلی تھینکس ٹو یو. عظمت خان صاحب پرسنلی تھینکس ٹو یو. اور ناظرین، کچھ اس طرح کی بھی ہم جرنلسٹ کو اب بلانا شروع کریں گے. ان کی زندگیوں کے بارے میں چٹپٹے واقعات ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی دھمکی ملی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگ لگی ہے، بام بلاسٹ ہوا ہے، اس کے اندر رپورٹنگ اپنی جان بچاتے ہوئے کیسے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہم جیسے اینکرز ہوتے ہیں وہ بھی فیلڈ میں اتر جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کائنڈ آف جاب، اور یہ ڈپارٹمنٹ ہے صحافت. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے. اپنے میزبان بلال خان کو دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے، اور اس ویک جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک بڑی منفرد اور انٹرسٹنگ سی چیز آنے والی مارننگ شو میں، اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے. اگلے کوئی 2-3 دنوں کے اندر آ جائے گی. اللہ حافظ.